السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو عکاشہ اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹویٹر پر 70,000 سے بھی زیادہ لوگ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ اس دور کے اندر ایک شر پسند عناصر جو اسلام اور دین کا لبادہ اوڑھ کر اللہ رسول کا نام لے کر در حقیقت وہ صحابہ کی دشمنی کے اندر جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کے اوپر طعن کیے، ان کے اوپر اعتراضات کیے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ماضی قریب کے اندر اس نے ایسے غلیظ اور ایسے جو ہے جملے بولے جو کسی صحابہ کی شان کے وہ لائق اور زیبا نہیں تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ دوسری حدیث جو جامع صغیر کے اندر ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمان سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو شب و شتم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے اوپر ملائکہ کی، تمام لوگوں کی اس بندے کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے آ کر پوچھا، جناب یہ بتائیں کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جواب جو دیا قابل التفات اور قابل توجہ سوال ہے، جواب ہے، فرمایا کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر، اور اس گھوڑے کے ناک کے نتھنوں میں جو گرد و غبار گیا، اس گرد و غبار کا اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے 1000 بھی آ جائیں، اس گھوڑے کے ناک میں جانے والے اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی شان ہے صحابی کی، اس کے لیے شرف صحابیت کا ہو جانا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آنا اور شرف صحابیت کا مل جانا، یہ کافی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوان، اور ہم ان کے اندر کیڑے نکالیں ان شخصیات کے بارے میں جن کے بارے اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہدایت کی۔ میرا جو معاویہ ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ ہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں ان کی بہن ہے، کاتب وحی ہیں، یہ خال المؤمنین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور مرزا صاحب کی جو زہریلی زبان ہے، آپ ملاحظہ، پہلا شخص جس نے جمعے کا خطبہ بیٹھ کے شروع کیا وہ امیر شام تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، دعا لگی ہوئی تھی نا، تو وہ جو دعا ہنسنا نہیں، اس پہ آپ ہنسیں گے تو وہ ہنسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے علمی بات نہیں ہو رہی ہے، ہنسی اپنے اندر ہی رکھیں آپ۔ تو مطلب بات یہ کہ وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں، ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہم ان باتوں میں اور مزید آگے جائیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے۔ دوسری بات، آپ نے امیر شام کو بچانے کی خاطر دفاع پہ امیر شام کی کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ابن عباس 3 دفعہ گئے ہیں نا، ہو سکتا ہے امیر شام کو بتایا ہی نہ ہو اور باروں بار سے ہو کے آگے ہوں، اس لیول تک ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں ان کو الزامی جواب یہ دوں گا کہ وہ تہاڈا منڈا نہیں سی، ابن عباس جڑا ہے نبی علیہ السلام دا کزن سی، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اسے قرآن کا علم عطا فرما، ٹھیک ہے نا، سیاڑا بیڑا بندہ سی۔ سر آپ امیر شام کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے، اور میں نے یہ دیکھا ہے جو ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے نا وہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔